سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے معاملات کو ڈیجیٹل طریقے سے حل کرنے کے لیے ابشر اور مقیم کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے مستفید ہونے کے لیے ابشر یا مقیم پر اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے۔ انفرادی معاملات کے لیے ابشر جبکہ کاروباری اداروں کے لیے مقیم پلیٹ فارم مخصوص ہے۔ ابشر کے اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ موبائل سم جو ابشر پر رجسٹرڈ تھی وہ گم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ابشر کے ون ٹائم پاسورڈ اور توکلنا تک رسائی نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ابشر کے فنی شعبے سے رجوع کریں جس کا نمبر 9200204005 ہے۔ یہاں اپنی مشکل سے انہیں آگاہ کریں، وہ مسئلے کو حل کر دیں گے۔ واضح رہے کہ ابشر پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نام سے رجسٹرڈ موبائل سم کا نمبر درج کیا جائے، جس کے بعد اکاؤنٹ بنتا ہے۔ موبائل نمبر کو رجسٹر کرانے کے بعد نمبر پر بھیجا جانے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کرنے سے ہی ابشر اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ اس لیے جب تک ون ٹائم پاسورڈ اکاؤنٹ میں درج نہیں کیا جائے گا، اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ وزارت صحت کی ایپ توکلنا کے لیے بھی ضروری ہے کہ موبائل نمبر درج کیا جائے اور اس پر اکاؤنٹ بنایا جائے۔ قانون کے مطابق ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائی ہوئیں، انہیں اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین نہ لگانے والوں کو سرکاری اور نجی اداروں اور شاپنگ مالز میں بھی جانے نہیں دیا جاتا۔ اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ توکلنا ایپ کو اپ ڈیٹ رکھا جائے، جس کے لیے کارآمد موبائل نمبر موجود ہو۔ براہ راست پروازوں کی اجازت ملنے سے قبل سفری پابندی والے ممالک سے آنے والوں کو کسی ایسے ملک میں 14 روز قیام کرنا ہوتا تھا جہاں سے سفری پابندی نہیں۔ اس حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، سعودی عرب آنے کے لیے دبئی میں قیام کے دوران اقامہ کی مدت ختم ہو گئی، کیا مملکت آیا جا سکتا ہے؟ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق لازمی ہے کہ مملکت آنے والے کا ویزا کارآمد ہو، ایکسپائر ویزے کے ذریعے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خیال رہے، سعودی حکام نے کورونا کی وجہ سے عارضی سفری پابندی والے ممالک کے شہریوں کی سہولت کے لیے 31 جنوری 2022 تک اقاموں اور خروج و عودہ کی مدت میں توسیع کرنے کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس خبر اور دیگر خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے urdunews.com۔